اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے میعاد و حشر کا بیان جانا، یعنی کہ قیامت کی نشانیوں کو جانا، اور میدان محشر میں کیسی کیسی مصیبتیں آئیں گی، کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، اور پہلا دن جو قیامت کا دن ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ سب ہم نے جانا۔ اب ہم جنت و دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم جنت کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کے کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا کی کتنی بھی ایکسپینسو چیز کیوں نہ ہو، کوئی کتنی مہنگی چیز کیوں نہ ہو، کوئی کتنی لگزری چیز کیوں نہ ہو، اسے جنت کی کسی بھی ادنا سے ادنا چیز سے مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے نا تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ یعنی کہ جنت کی جو عورت ہوگی، جو حور ہوگی، وہ اتنی خوبصورت، اتنی نور والی ہوگی کہ اگر وہ زمین سے دیکھ لینا، آسمان سے دیکھ لینا، جنت سے دیکھ لے آسمان کی طرف، زمین کی طرف، تو زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے، یہاں تک کہ چاند سورج اپنی روشنی بھول جائیں، یعنی اپنی روشنی کو بیکار سمجھیں، جاتی رہے ان کی روشنی۔ اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کا دوپٹہ دنیا مافیا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے۔ یعنی کتنی خوبصورت ہوگی کہ مخلوق جو ہے اللہ رب العزت کی، جو انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب فتنے میں پڑ جائیں۔ اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ یعنی کہ اتنا روشن ہوگا کہ جیسے سورج کے آگے، سورج کی روشنی میں چراغ جلایا جائے تو بے نور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حور کے دوپٹے کے نور کے آگے، اس کی روشنی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو اس سے آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اور جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جنت کی اتنی جگہ کہ کوڑا رکھ سکے۔ اب کوڑا کتنی سی جگہ میں رکھا جاتا ہے، اب سمجھو وہ ذرا سی جگہ، وہ پوری دنیا اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ اور جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ رسول ہی جانے، یعنی جنت کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یعنی کہ زمین سے لے کر کے آسمان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو دوری ہے، اتنی دوری کہ ہر 2 درجوں میں مسافت ہے، اور 100 درجے ہوں گے۔ اب سوچو کتنی وسیع ہوگی جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اور رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں ہے۔ یعنی کہ جو 2 درجے ہوں گے ان میں اس درجے کی کیا مسافت ہوگی وہ تو کسی روایت کے خیال میں ہی نہیں ہے۔ اور البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے سوار چلتے رہیں اور ختم نہ ہو۔ یعنی کہ ایک درخت کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا کہ 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا لگاتار دوڑتا رہے، چلتا رہے اور ختم نہ ہو، یعنی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ یعنی 100 سال تک وہ دوڑتا رہے تیز رفتار گھوڑا، لیکن اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اتنا عرض، اتنی وسعت ہوگی اس کے سائے میں، ایک پیڑ کے سائے میں۔ اور جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی چوڑائی میں اگر ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو 70 سال تک اس مسافت کو، اس دوری کو، اس فاصلے کو طے کر پائے گا۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے منڈا چھلتا ہوگا۔ یعنی کہ پھر بھی جنت میں داخل ہونے والوں کی اتنی کثرت ہوگی، اتنی تعداد ہوگی، اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ منڈے سے منڈا ٹکراتا ہوا جائے گا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ یعنی اتنی زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی۔ اب ذرا سوچو
کہ اس کی وسعت، اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک وہ دوڑتا رہے تو اس دوری کو اس فاصلہ کو طے کر پائے گا۔ لیکن اب لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی تعداد ہوگی کہ لوگ مڈے سے مڈا ٹکراتے ہوئے، اور ایسا نہیں کہ ٹکراتے ہوئے بلکہ مڈے سے مڈا چھلتا ہوا جائے گا، اور اتنی بھیڑ ہوگی کہ جنت کے دروازے چرچرانے لگیں گے۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، اور ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی ہے، ایک زبرجد سبز کی ہے، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اس میں اینٹ کی جگہ سونا چاندی لگا ہوا ہو، اور گارے کی جگہ مشک کی زعفران لگا ہوا ہو، زمین زعفران کی ہو، اور پھر اس میں طرح طرح کے موتی جو اس دنیا کے لوگوں نے دیکھے بھی نہ ہوں گے، ایسے ایسے موتی اس میں جڑے ہوئے ہوں گے اس کے محلات میں، اور مشک کا گارا۔ اب مشک کتنی خوشبودار ہوتی ہے، اس کا گارا سے بنائی ہوئی محلات، اس کے گارا سے اینٹ روکنے کے لیے جو گارا بنایا جائے گا مشک کا بنا ہوا ہوا، اس میں کتنی خوشبو ہوگی، کتنی پاکیزہ خوشبو ہوگی۔ اور اس میں جو گھاس ہے، جو آج کل جو گھاس دنیا میں دیکھی جاتی ہے ہری بھری، وہ گھاس وہاں زعفران کی ہوگی۔ اب ذرا سوچو کہ یہاں زعفران کی قیمت کتنی، کتنا مہنگا زعفران بکتا ہے، لیکن دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہاں وہ گھاس کے جگہ پر استعمال کیا جائے گا۔ اور موتی کی کنکریاں، انبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ اس میں جو چوتھا دریا جو ہے شراب کا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شراب یہ دنیا والی شراب ہے کہ پینے کے بعد انسان مست ہو جاتا، نشے میں جھومتا پھرتا ہے، اسے اپنی خیال ہی نہیں رہتا، ہوش ہی نہیں رہتا، نہیں، بلکہ وہاں شراب طہر، پاک شراب ہوگی، اور وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر چلتی ہیں، یعنی کہ یہاں زمین کھودی جاتی ہے، اس کے بعد پر نالی یا ندی وغیرہ چلتی ہے، لیکن وہاں زمین نہیں کھودی جاتی بلکہ زمین کے اوپر بہتی ہیں۔ اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ، نشہ، بلکہ اور پینے والوں کو بے عقل کر دے، آپے سے باہر کر دے، بیہودہ بکے، وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہوگی۔ اور جنتوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے کو ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے میں ہاتھ میں چلے جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ ہوگا، اور پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے، یعنی کہ تمہیں کہیں چلنے پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم خالی اپنے دل میں سوچو، خواہش ظاہر کرو کہ ہاں مجھے اس پرندے کا گوشت چاہیے، اس پرندوں کا کھانا ہے، تو بھنا ہوا گوشت مل جائے گا۔ پانی پینے کے لیے جیسے ہی تمہیں پیاس لگے گی تم خواہش ظاہر کرو گے، فوراً ایک کوزہ آئے گا، ایک کٹورا آئے گا، ایک پیالہ آئے گا، اس میں پانی بالکل جتنا تم پیو گے سٹیک اتنی ہی مقدار میں پانی آئے گا، ایک نہ بوند زیادہ ہوگا نہ ایک بوند کم ہوگا، اور اس کے بعد پینے کے بعد وہ کٹورے جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے، یعنی کہ وہاں جو یہاں دنیا میں ہمارے جسم میں جو گندگی ہوتی ہیں، میل ہونا، کان سے میل نکلنا، یہ آنکھوں میں کیچڑ، مطلب جتنی بھی گندگیاں اس جسم میں ہوتی ہیں اس دنیا میں، وہاں ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی گندگی ہوگی ہی نہیں۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، یعنی کہ یہاں کھانا ہضم کرنے کے لیے چلنا پھرنا پڑتا ہے، ٹوائلٹ میں جا کر کے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں صرف ایک ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا اور خوشبودار پسینہ نکلے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ایسا نہیں کہ یہاں ڈکار لے رہے ہیں تو جو کھایا اس کی بو آ رہی ہے، نہیں، بلکہ وہاں خوشبودار مشک کی بو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی، یعنی کہ وہاں جا کر کے ہر آدمی اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جیسے یہاں دنیا میں 100 آدمی جتنے طاقتور ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے ایک آدمی کو اتنی طاقت ملے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو ملتی ہے۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر اور
قصد بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. یہاں وہاں ایسا ہوگا کہ ہر کوئی تسبیح پڑھتا ہوگا اور ہر بالکل سانس کے ذریعے، جیسے سانس لیتا ہے اندر نکلتا ہے باہر جاتی ہے ہوا، اور اسی طریقے سے وہاں تسبیح و تکبیر بلا قصد بھی جاری رہے گی زبان پر. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. یعنی کہ ایک شخص کے ملکیت میں، ایک شخص کے زیر فرمان 10,000 خادم ہوں گے. خادموں میں سے ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز اور ساتھ محسوس بھی ہوں گے. ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کے رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی نفرت کچھ نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حورین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. اتنی خوبصورتی ہوگی ان کی عورتوں میں، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر دکھائی دیتا ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا نا، جو سب سے کم درجے کا، جو سب سے ہلکا موتی ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے. اب ذرا سوچو، جو سب سے اعلیٰ درجے کا موتی ہوگا وہ کس قدر روشن ہوگا، کس قدر چمکدار خوبصورت ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں گی. اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو کنواری پائے گا. یعنی کہ جب بھی مرد اپنی عورت کے پاس جائے گا جنت میں، ہر بار اسے کنواری ہی پائے گا، مثلی کنواری پائے گا. جیسے کنواری عورت ہوتی ہے اسی طریقے سے کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے. یعنی سمندر کتنا کھارا ہوتا ہے، اس سے نمک بنتا ہے، نمک کتنا کھارا ہوتا ہے. تو اگر کوئی حور، جنت کی حور اگر اس میں تھوک دے، صرف سمندر میں تھوک دے، تو پورا سمندر اتنا میٹھا ہو جائے گا، شیریں ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. یعنی صرف تھوکنے میں، اور تھوک کتنا سا نکلتا ہے، وہ تھوکنے میں 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے. ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے. ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. سر کے بالوں اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش ہوں گے، سرمگی ہوں گے، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. یعنی کہ جنت میں جو بھی ہوں گے سب 30 عمر کے معلوم ہوں گے. جیسے 30 عمر کا جو مرد ہٹا کٹا جوان ہوتا ہے، اسی طریقے کے سارے جنت میں ہوں گے. آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو ضرور لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور احکام شریعت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نعمان بن ثابت اکیڈمی ایک اکیڈمی کے طور پر کام کرتی ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.